السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذرا مل کر بیٹھ جائے تو اچھا ہے، سنت کا ثواب مل جائے گا۔ آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن مل کر بیٹھنا سنت ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، بازار کے اندر ہر چیز کا جو بھاؤ ہوتا ہے وہ اس کی اپنی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کوالٹی کہتے ہیں۔ یہ بولے اونچی کوالٹی کا مال ہے، یہ میڈیم کوالٹی کا مال ہے، یہ ہلکی کوالٹی ہے، تو اس کے حساب سے قیمت ہوتی ہے۔ جیسے کپڑوں کا مارکیٹ میں چلے جائیں تو 25-30 روپیہ میٹر سے لے کر 25-30 ہزار روپیہ میٹر تک کے ہے نا۔ 50,000 کی ساڑی، 1 لاکھ کی ساڑی، بولے بیرون جاتی ہے، دبئی جاتی ہے نا، جدہ جاتی ہے، سعودی جاتی ہے۔ بنارس کی ساڑیاں ہندوستان کی مشہور ہیں، بنارس کی ساڑیاں، ڈھاکہ کی ململ، تو کوالٹی کی وجہ سے بھاؤ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اب آم کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو بولے یہ دشہری ہے تو اس کا یہ بھاؤ ہے، اور یہ ملیا بازی ہے تو اس کا یہ بھاؤ ہے، اور یہ لنگڑا ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اور یہ ہاپوس ہے، یہ کیسر ہے، یہ چوسا ہے، یہ رومالی ہے، یہ لال باغ ہے، یہ کالی چرن ہے، یہ ریٹولی ہے، یہ کالا پہاڑ ہے، یہ طوطا پری ہے، یہ نیلم ہے، یہ سفیدہ ہے، یہ پائری ہے، یہ رومالی ہے۔ تو یہ سب آم کے کوالٹیز ہیں اور اس کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے کوالٹی کی وجہ سے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے یہاں بھاؤ انسانوں کا اس کے اپنے اندر کی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ساری محنت جو ہے اپنے آپ کو صفات سے متصف کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو صفات سے متصف کر کے بھیجتے تھے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہوتا تھا۔ ہمیں محنت کر کے وہ صفات پیدا کرنا ہے جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، ہر ایک کام کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں صفات دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑی صفت جس سے انسان کا درجہ سارے انسانوں میں فائق ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، وہ صفت ایمان ہے۔ ساری دنیا انسانوں سے بھر جائے اور ایک بھی ایمان والا نہ ہو تو اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر قیمت نہیں ہے۔ قیامت اللہ قائم کر دے گی کہ کوئی ہے ہی نہیں مجھ کو ماننے والا، مجھے ایک سمجھنے والا، تو کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، جنہیں قیامت برپا کر دیں گے، کیونکہ ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اور آتا ہے کہ اگر ایک ایمان والا بھی ہوگا تو اللہ اس دنیا کے نظام کو باقی رکھے گے۔ یعنی گویا صفت ایمان جو ہے اتنی قیمتی صفت ہے کہ ایک بھی اگر ہوگا سارے انسانوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا، تو اللہ اس کی وجہ سے کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ گویا کہ پورے عالم کی روح جو ہے وہ ایمان ہے یا ایمان والا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد کتنی صفت اس کے اندر ایڈ ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے صفت ایمان آ گئی تو سارے انسانوں میں یہ ممتاز ہو گیا، اللہ کی نگاہ میں یہ قیمتی ہو گیا ایمان کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی ہیرا اور اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی مایا وہ ایمان ہے۔ بغیر مانگے اللہ نے اپنے کو دے دیا۔ جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے، جس کی جو بھی تاریخ پیدائش ہے ہر ایک کو یاد ہے کہ میں 65 میں، 70 میں، 75 میں یا فلاں سنے میں میری پیدائش میرے پاس ریکارڈ ہے۔
تو اس دن بہت سے لوگ دنیا میں آئے تھے، لیکن اللہ نے بغیر مانگے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ چاہتے تو جیسے اور لوگ، کوئی یہود کے گھر میں پیدا ہوا کوئی بچہ اس دن، کوئی کافر کے گھر میں، کوئی مشرک کے گھر میں، کوئی نصارہ کے گھر میں، لیکن اللہ نے ہمیں اسلامی گھر میں پیدا کیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زندگی بھر بھی آدمی سجدہ شکر ادا کرتا رہے تو ادا نہیں ہو سکتا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ساری دنیا ایمان والوں سے بھر بھی جائے اور کوئی نماز نہ پڑھے اور اس میں سے ایک نماز پڑھے، تو یہ سارے ایمان والوں میں یہ ایک جو ایمان بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو یہ ان سے ممتاز ہو گیا صفت نماز کی وجہ سے۔ ایمان میں تو سب کامن ہے، سب مشترک ہیں، لیکن یہ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ایک سب سے افضل ہو گیا، نماز کی صفت بڑھ گئی اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک آدمی عالم بن جائے تو اب اس کا درجہ ساری دنیا غیر عالموں سے بھر جائے، اور ایک عالم ہو اس میں تو وہ عالم و سارے غیر عالموں سے ممتاز ہو گیا، علم کی وجہ سے، صفت علم کی وجہ سے اتنا ممتاز ہو گیا کہ ایک عالم ہزار، ایک فقیہ ایک عالم ہزار عابد پر بھاری ہے نا، ہزار عابد پر۔ عابد بولو تو عبادت گزار، وہ بھی نیک آدمی ہے، صالح ہے، لیکن ایمان والا اپنے علم کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے بڑھ گیا ہزار عابدوں میں۔ بلکہ اس امت کی علماء کا مقام یہ ہے کہ میری امت کے علماء جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، تو علم آ جانے سے یہ مقام اس کا بڑھ گیا، اور قیامت کے دن بھی علماء کو بڑے مقامات سے نوازا جائے گا۔ معاذ ابن جبل جو ہے، علماء کا جھنڈا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آدمی اگر ذاکر بھی ہو، اللہ کی یاد میں ایسا ہو، ایک صفت ہے ذکر، اور مخلص ہو، ہے نا، اور مجاہد ہو، اور اسی طریقے سے صابر ہو، شاکر ہو، تو یہ سب وہ صفات ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتے چلی جائیں گی۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے۔ تقوی ہے، توکل ہے، زہد ہے، قناعت ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ 10 بڑی بڑی صفات ہیں۔ توکل اور تقوی، زہد اور قناعت، صبر اور شکر، عدل اور انصاف، شجاعت اور سخاوت، یہ صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ایسی عبادات ہم کو دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بندے میں صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو کفر شرک کی گندگی سے نکل گیا، اور سب سے بڑی صفت جو ام الصفات ہے توحید و سنت، تو توحید دینے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ سارے شرک و کفر کی گندگی سے نکل گیا، اور اس کے اندر صفت ایمان آ گئی۔ اب یہ سارے غیر ایمان والوں میں ممتاز ہو گیا اللہ کی نگاہ میں۔ اور نماز آ گئی تو اطاعت، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اطاعت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے فحش اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں صفت اطاعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ماننے کی صفت۔ چنانچہ قرآن پڑھنا افضل ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ رکوع میں اور سجدے میں تسبیح پڑھو، تو اب ہم وہاں قرآن نہیں پڑھتے، قیام میں قرآن پڑھتے ہیں، قرأت ہے، قرآن ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں جو ہم کو کہا گیا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو نماز سر تاپا اطاعت ہے، بندگی ہے، زندگی برائے بندگی ہے، بے بندگی زندگی شرمندگی ہے۔ تو بندگی کا مقام جو ہے یہ نماز کے راستے سے آئے گا۔ اس کا ہر عمل تواضع ٹپکتا ہے، نماز کا ہر عمل، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، جھکنا، اپنے کاندھوں کو پست کرنا، گردن کو بھی تھوڑا جھکانا، نگاہ سجدے کی جگہ رہے گی تو آٹومیٹک گردن تھوڑی سی جھک جائے گی، یعنی اکڑ مکڑ کچھ نہیں ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ خود عبادت ہے، اگرچہ حج اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی، لیکن اس میں سر تاپا بندگی کا یعنی نیاز مندی کا ثبوت دیتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جو مولا کی مرضی وہ بندے کی مرضی۔ تو سر تاپا بندگی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، جھکنا ہے، اکڑ مکڑ کچھ نہیں، سب اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔
تو نماز سے بندگی مقصود ہے، اطاعت، بندہ بنے، بندہ بن کر زندگی گزارے. جیسے مقامات ہوتے ہیں نا، یہ ولی ہے، یہ قطب ہے، اس میں بھی درجہ ہے. ولی بولے تو اللہ کا دوست، قطب بولے تو اس سے بھی آگے کی بات ہے. قطب کی بات چل رہی، قطب کی بات چل رہی. ولی اور قطب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس میں بھی درجہ ہے، ولی، قطب، خواجہ، ابدال، مجذوب، یہ سب درجات ہیں اس میں ولایت کے. لیکن سب سے اونچا درجہ ولایت کا بندگی ہے. بندگی سب سے اونچا درجہ ہے. تو وہ نماز کے راستے سے پیدا ہوگا. تو اللہ نماز دے کر بندے میں بندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تواضع، انکساری، یہ صفت ہے. اور روزے کے ذریعے سے جیسا کہ آیت پڑھی گئی لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، صفت تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. تو روزے کے راستے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں تقوی والی صفت پیدا کرنا چاہیے. اور تقویٰ بھی گویا کہ ایمان کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی صفت جو ہے وہ تقوی کی ہے. یعنی اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جا بجا کیا ہے، بلکہ شروعات یہیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم. ذالک الکتاب، اور یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب سچ اور حق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک کو، آسمان کو جس طرح اللہ نے ستاروں سے سجایا ہے، رات میں اگر آپ شہروں میں زمین دیہات میں جائیں یا افریقہ کا سفر کریں تو جو ستاروں کی جھلملاہٹ اور چاند کی روشنی نظر آتی ہے، وہ اپنے اجالے میں محفوظ رہتے ہیں نا تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. تو وہاں بالکل لائٹ کا استعمال نہیں ہے، چراغ بھی نہیں جلاتے ہیں، تو وہاں اس کی روشنی چاند کی، ستاروں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جس طرح اللہ نے آسمان کو ستاروں سے اور چاند کی کندیل سے سجایا ہے، ایسے اللہ نے اپنے کلام کو تقوی کی آیتوں سے سجایا ہے. تقوی بڑی چیز ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک ہم متقیوں کے ساتھ ہیں. 5 وعدے ہیں متقیوں کے ساتھ. ایک تو یہی ہے بے شک ہم متقیوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں. سب سے بڑا متقی کون ہے؟ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو لیکن تنہائی میں جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، یہ سب سے بڑا متقی ہے. جیسے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، بولو، جو غصے کو پی جائے. تو سب سے بڑا متقی وہ ہے جو تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. تو تقوی میں 5 وعدے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان اللہ مع المتقین. کوئی اگر یہ چاہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو وہ تقوی اختیار کر لے، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گی. اور جب اللہ اس کے ساتھ ہو گیا تو سارا کام ہی اس کا بن گیا. دوسرے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ڈبل کر دیتے ہیں، دوہرا اجر. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، دوگنا. اور تیسرے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اس کا گمان بھی نہیں جاتا کہ اس طرح مجھے روزی اللہ پہنچائیں گے. جیسے صحابہ کے واقعات میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے، یعنی کیا بولنا چاہیے، ایک لب یا ایک مٹھی کھجوریں دی، 17-18 کھجوریں رہی ہوگی مشکل سے، اور کہا کہ لے اس میں سے کھاتا بھی رہے اور کھلاتا بھی رہے. بولے ایک تھیلی میں نے اس کو رکھ لیا، اس میں سے نکال کے کھاتا بھی تھا، کوئی آ گیا تو اس کا اکرام بھی. اور پھر عرب کی کھجور تو کھجور ہوتی ہے. تو 27 سال تک
بولے اس میں سے میں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا. کتنے سال تک؟ 27 سال. 9050 من تقریباً کھجوریں میں نے اس میں سے کھائی. 9050 من کھجوریں 27 سال. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن مجھے 2 صدمہ ہوا فرماتے ہیں. ایک تو اس کھجور کی تھیلی کے گم ہو جانے کا، اس باغیوں کی بھگدڑ میں جو ہنگامہ مچا، اس میں وہ تھیلی کہاں مجھ سے گر گئی، چھوٹ گئی تو گم ہو گئی، اس کا صدمہ. اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا صدمہ. یہ 2 صدمہ ایک دن مجھے پیش آئے. اسی طرح ایک صحابی استنجے کے لیے گئے، 17 اشرفیاں چوہا لا کے دے رہے ہیں. چوہا، یہ اس طرح روزی اللہ نے دی. تو گمان کے خلاف اللہ روزی دے گی. واقعہ نا داؤد علیہ السلام کا ہے، ریتی لا کے رکھ دی، گھر میں کچھ نہیں تھا تو گھر والی سمجھی آٹا ہے، ہاں تو اسی میں سے روٹی پکایا. تو یہ تقوی کی وجہ سے اللہ نے دیا تھا کہ ریتی آٹا بن گئی. تقوی تو گمان کے خلاف. اور چوتھے، ہر ضیق میں سے راستہ نکال دیں گے، یعنی ہر تنگی میں سے. بہت ساری تنگی رکاوٹیں آتی ہے آدمی کی زندگی میں، تو اللہ ہر ضیق میں سے راستہ نکال دیں گے. اور 5ویں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ 5 وعدے ہیں تقوی پر. اس لیے روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو. 2021 کا رمضان ہمارے لیے انقلابی رمضان ہونا چاہیے. بہت سے رمضان تو گزر گئے، آئندہ کس کو نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے. بہت سے چلے گئے قبروں میں، یہاں تک پہنچ نہیں سکے. ہم لوگ دعا مانگتے رہے، اللہ نے پہنچا دیا. سبھی لوگ مانگتے رہے، لیکن جس کی زندگی ہو گئی وہ تو چلا گیا. اپنے کو ایک موقع اور اللہ نے دے دیا. تو بہت سے رمضان تو گزر گئے، لیکن یہ رمضان ایسا ہو جائے کہ انقلابی رمضان ہو کہ 2021 سے زندگی کا پانسا پلٹ گیا. جیسے فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے حبشی کا اور اس عورت کا سمندر کے اندر. بہرحال مختصر یہ کہ وہ جہاز والوں نے جو سارا قصہ سنا اس عورت کا جو اس کو اٹھایا، تو اس کے بعد انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ان کا جملہ بتاتا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیا. کہا کہ آج کے دن سے اے اللہ تو ہم کو کسی گناہ پر نہیں پائے گا، یعنی اب زندگی میں ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے. تو تقوی بہت بڑی دولت ہے. علی سے پوچھا گیا مت تقوی یا علی، سہیل العلی مت تقوی. علی سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الخوف الجلیل، اللہ کا ڈر اور خوف. الخوف الجلیل، اللہ کا ڈر اور خوف. اور دوسری بات فرمائی والعمل بالتنزیل، عمل جو ہے وہ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق ہو، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق. اپنا ہر عمل کیسا ہو، اپنی صبح، اپنی شام، اپنا کاروبار، اپنی تجارت. جیسے صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ جو احکامات آنکھ کی لائن کے تھے قرآن میں، وہ ان کی آنکھوں میں فٹ تھے. جو کان کی لائن کے احکامات تھے ان کے کانوں میں موجود تھے. جو تجارت کی لائن کے احکامات تھے ان کی تجارتوں میں موجود تھے. غربت کی لائن کے احکامات ان کی غریب لوگوں میں موجود تھے. مالداری کے احکامات ان کے مالداروں میں موجود تھے. انہیں گویا صحابہ کرام کی زندگیاں مالداروں کی، غریبوں کی، تاجروں کی، مردوں کی، عورتوں کی ایسی تھی جیسا کہ چلتا پھرتا قرآن. چھپا ہوا نہیں تھا قرآن حضور کے زمانے میں چھپا ہوا نہیں تھا. دور صدیقی میں اس کی تدوین کی گئی، جمع کیا گیا، جو مختلف سینوں میں تھا لوگوں کے، یا کاغذ یا اس پہ تھا چمڑوں پر لکھا ہوا یا پتوں پر لکھا ہوا تھا، سب کو جمع کیا. اور بہت بعد میں چھپا، آراب وغیرہ لگائے گئے. بولتے ہیں نا کہ وہ حجاج ابن یوسف نے اس نے آراب لگائے تھے، زیر زبر. تو کہیں چھپا، کہیں پڑھا گیا، کہیں سمجھا گیا، کہیں عمل کیا گیا. بولتے ہیں اہل علم حضرات. تو صحابہ کی زندگیاں چلتا پھرتا قرآن تھی. جو کچھ قرآن میں تھا ان کی زندگی میں موجود تھا. کسی نے پوچھا قرآن کہاں ہے، تو ایک صحابی جا رہے تھے، ابو دردہ یا ابو ذر غفاری، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے، یہ قرآن جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو اور اس کی زندگی کو دیکھ لو اور قرآن کو دیکھ لو. جو قرآن میں تھا ان کی زندگی میں تھا. ایک دن ہم گشت کر رہے تھے اپنے شہر میں،
کچھ اہل علم سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ہم نے مراٹھی میں قرآن چھاپا ہے، جشن ملاقات، ہم نے بہت مبارکباد دی، خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، جب چھاپتے ہیں پہلی مرتبہ تو نہیں اس کے لیے خاص لفظ ہے ہجرا، جب اس کا ہجرا ہوا تو اس میں کئی ہزار برادران وطن نے بولے قرآن کے نسخے کو دیا، ہم نے خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دی۔ سب نے کہا کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا، وہ چونکے، بولے ایسا کیوں؟ بولے ہاں ترجمہ کر کے آپ اگر مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اسلام کی نشر اشاعت کا کام پورا کر دیا تو یہ ذرا سا غور طلب بات ہے، کیونکہ ابھی آپ نے چھاپ کے دیا ہے اور اس سے پہلے بھی اور زبانوں میں چھپا ہے، ایسا نہیں کہ آپ پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے یہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ مراٹھی میں چھپا ہوگا، لیکن دنیا کی تمام بین الاقوامی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کے بہت قریبی تھے، ناگپور کے عبد الکریم پاریخ، یہاں بھی آ چکے، مالیگاؤں بھی ایک مرتبہ مہات ملت کے جلسے میں آئے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ میں تو بچپن سے قرآن کا طالب علم ہوں۔ ان کی اپنی تفسیر بھی ہوتی تھی، حالانکہ وہ غیر عالم تھے، لیکن بچپن سے ان کا شغف، ان کا مضمون قرآن تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 500 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کتنی؟ جو اس کے طالب علم ہوتا 500، تمام انٹرنیشنل زبانوں میں دنیا کی۔ اور اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا، آج سے 50 سال پہلے، کہ قرآن کا 45 کے قریب تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن، بولو نا، ہاں بہت سی تفسیر ہے، تو 40-45 تفسیر ہے، تو اتنا کام ہو گیا، لیکن کیا پھر بھی لوگ آ گئے ڈیپ نہیں، تو ایک کام ضرور ہوا، وہ بھی ایک خدمت ضرور ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن بولے جب اس کو پڑھیں گے برادران وطن قرآن کو، اور جب دیکھیں گے کہ اس میں 747 جگہ تقریباً نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، اور شہر مالیگاؤں جو مسلمانوں کا شہر کہلاتا ہے، مسلم اکثریت کا شہر کہلاتا ہے، میناروں کا شہر کہلاتا ہے، مدارس کا شہر کہلاتا ہے، اہل علم کا شہر کہلاتا ہے، وہاں صرف 20% نمازی ہیں۔ کتنے؟ ارے 20% گن لینا، اگر کم ہو تو بڑھا دیں گے، اس میں کیا ہے۔ تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی یہ قرآن میں تو آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے، وہ تو زندگی سے کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے کہ جو تمہارا قرآن کہتا ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں ہے کہ نہیں۔ تو وہ کلمہ کب پڑھیں گے؟ جب دیکھیں گے کہ ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی نے جو کالج میں پڑھاتے ہیں، اپنے پرنسپل کو جو غیر ایمان والے تھے، ان کو قرآن کا نسخہ دیا، تو چند دن کے بعد پڑھنے کے بعد کہنے لگ گئے کہ وہ قرآن تم نے نہیں دیا مجھ کو، جس قرآن سے آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے، وہ قرآن کہاں ہے؟ تم نے وہ قرآن مجھ کو نہیں دیا جس پر آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے، نماز چھوڑ کر توبے کے ساتھ غلط طریقے سے۔ تو وہ تو آنے کو تیار ہیں، اس لیے کسی نے کہا ہے کہ بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ مسلمان ہو جائے، جیسے کسی نے اجتماع سے بیان کر کے مولانا یوسف صاحب چلے تو برادران وطن نے کہا اتنی اچھی باتیں آپ بیان کرتے، ہم کو کیوں نہیں بلاتے، ہم کو کیوں نہیں دعوت دیتے کہ آپ لوگ بھی آؤ ہمارے اجتماع میں؟ تو کہا کہ یہ سب اجتماع آپ ہی لوگوں کی میزبانی کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بلانے کے لیے ہی اس کی تیاری ہے۔ مہمان کو بلانے سے پہلے اپنے گھر کی صاف صفائی کی جاتی ہے، اپنے گھر کی صاف صفائی اس کو مزین کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم وہی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بلانے کے لیے کہ اپنے گھر کی صاف صفائی کر رہے ہیں، تو اپنا گھر ہی صاف نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جو قرآن نے وہ اپنی زندگی میں آ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میری خاموشی یہ سب کچھ ہے، میری ہر ادا نرالی، میری ہر ادا پیامی، میرا ہر نفس کلامی، یہ ہونا چاہیے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ الخوف الجلیل، اللہ کا ڈر اور خوف، اور دوسرے بولو نا، والعمل بالتنزیل، عمل جو ہے قرآن کے نازل کردہ احکامات کے مطابق،
اور تیسری بات فرمائی والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہے. اب ان لوگ تھوڑے پہ راضی نہیں ہے، اس لیے چلہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، 3 دن آگے پیچھے رہتا ہے نا. کیا چکر ہے؟ بولے سیزن ہے ابھی نہیں جائے گا چلے میں. کبھی گاندھی مارکیٹ والے رمضان میں نہیں جائیں گے، شعبان میں چلے، سیزن ہے نا. اچھا مری مرغی بھی نہیں دیتے، چلو منڈے کا تو یہ زیادہ کمانے کے چکر میں جو رہے گا تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سوکنے ہیں، سوکن، ایک دنیا ایک آخرت. کیا ہے؟ سوکن. ایک کو اگر راضی کرنے جاؤ گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، ہے نا. یعنی دنیا کو اگر تم ٹھیک کرنے جاؤ گے تو آخرت کو نقصان پہنچاؤ گے، اور جو آخرت کو فائدہ پہنچائے گا تو دنیا کو نقصان پہنچائے گا. لیکن عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کا نقصان عارضی ہے اور آخرت کا نقصان پرماننٹ ہے، مستقل ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ عارضی نقصان کو آدمی برداشت کر لے. دنیا میں ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ عارضی چیز کو آدمی اختیار کر لیتا ہے تو وقتی ہے نا. اس لیے تھوڑی روزی پر راضی رہنا یہ بھی تقوی کی ایک صفت ہے، تھوڑی روزی پر راضی رہنا. اللہ نے دوستوں کو اتنا دے رکھا ہے، عافیت کے ساتھ اتنا اللہ دے رہے ہیں اور دے رکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو وقت ہے ان کو دین کے کام میں لگانا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں لگاتے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو حلال روزی اور ایسی روزی دے رکھی ہے کہ بہت عافیت کے ساتھ، اس کے بعد بھی یہ زیادہ کما رہا ہے. تو سب سے پہلا عذاب اللہ اس پر یہ ڈالتے ہیں کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں. کیا کر لیں؟ سکون چھین لیتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ کہ 99 کے پھیر میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کے وہ ہمیں مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری اور قصہ بھول گیا، وہ اس پہ سے بڑا اچھا قصہ سناتے تھے، کسی کو یاد ہوگا تو بتا دینا. 99 کے پھیر میں جو پڑتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے نا. 99 کے پھیر میں تو پھر وہ اینٹ والا قصہ اس کے لیے کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تینوں اینٹ کے چکر میں ہے نا، تینوں مر گئے، کسی کے ہاتھ 10 گرام بھی نہیں آیا. سارا واقعہ ہے نا. لالچ میں آئے کہ یہ 3 اینٹ ہے تو ایسا کرو ایک کو کھانا منگانے بھیج دو، اور جب وہ آئے گا تو اپن دونوں مل کے اس کو قتل کر دیں گے اور 3 اینٹ 2 کے اندر تقسیم ہو جائے گی. اور اس کی نیت بھی خراب ہوگی 99 کے چکر میں. بولے کھانے میں زہر ڈال تو یہ دونوں مر جائیں گے، میں اکیلا لے رہا ہوں. تو وہ آیا تو پہلے اس کو مارے ہے نا، اور پھر یہ کھا کے خود مر گئے اور اینٹ ویسی پڑی رہی تینوں. تو 99 کا چکر ایسا ہے. اس لیے تھوڑی روزی پر راضی رہنا. جیسے علی بتاتے ہیں کتنی روزی پہ راضی رہنا، تو مزدوری کے لیے گئے. کتنا کمانا فرض ہے یہ بھی سن لو. لوگ بولتے کمانا فرض ہے نا، بادل فرائض ہے، وہ بھی کمانا فرض ہے، منع نہیں ہے. حلال روزی کمانا اچھی بات ہے، عبادت ہے، دین ہے، لیکن کتنا کمانا یہ بھی تو ہے نا، ہر چیز کی حد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے روزی کے لیے ایک یہودی کے باغ میں، کہا کہ مزدوری کرا لو. تو کیا دیں گے اجرت؟ تو کہا کہ 1 ڈول پر 1 کھجور. ٹھیک ہے، طے ہو گیا. تو پانی دیتے رہے. جب اتنی کھجوریں ہو گئی جو ان کے لیے اور ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے، سیدنا حسن حسین، ہر ایک باندھی تھی غالباً باندھی کے لیے. تو 5 لوگ تھے. جب اتنا ہو گیا کہ اب آج دن بھر اپنا گزر اوقات ہو جائے گی تو لپیٹ دیا. بولے بس میں جا رہا ہوں. بولے تمہارا کام ہو گیا، میرا نہیں ہوا. بولے ہاں ہم مسلمان بس اتنے ہی روزی کماتے ہیں جتنا کی ضرورت ہے، باقی ہم جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہے نا، مسجد میں جائیں گے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھیں گے، دعوت کا کام کریں گے، جو ذمہ داری وہ کریں گے. تو اتنا کمایا، کل کا کل دیکھیں گے. بولے کل کا کل دیکھیں گے، اتنا کمانا فرض ہے. تو تھوڑی روزی پر راضی رہنا، تو انشاءاللہ وہ بہت کام دین کا کر سکتے ہیں. اب کرنے والے کر کے بتا گئے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 60 دکانیں تھی کپڑوں کی. کتنی؟ 60. آج کسی کی 60 ہوگی تو سر کو جانے کی فرصت نہیں رہے گی ہے نا. 60 دکان، 60. تو لکھا ہے ان کی ایک کتاب، ان کے اوپر لکھا ہے مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیاسی زندگی کتاب لکھی.
تو اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسے کچھ آدمی انتخاب کر لیے تھے جو ان کے کاروبار میں معاون تھے. یہ جا کر اپنا خالی حساب کتاب دیکھ لیتے تھے، کیا آیا کیا گیا ہے نا، کچھ ہدایات دے دیا کرتے تھے. تو اس طرح دنیا بھی اللہ نے ان کو دی، اور 1000 روپیے کا ایک جوڑا پہنتے تھے. اس زمانے میں 1000 بولے تو آج کا 1,00,000 روپیہ ہے نا. 1000 اللہ نے دیا ہے تو پہن کے نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ایک دم ایسا بھی نہیں کہ نہیں دیا ہے اور ایسے رہے جیسے کچھ دیا ہی نہیں اللہ نے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ فضول خرچی سے تو بچنا ہے، لیکن اللہ نے اگر نوازا ہے تو ایسا پہنو اوڑھو کہ لوگ سمجھے کہ ہاں اللہ نے ان کو نعمت دی ہے. اور جب ایسا پہنیں گے تو لوگ آپ سے کچھ مانگیں گے بھی اور آپ پھر دو گے بھی ان کو. تو ایک دم ایسے بھی مت رہو کہ جیسے لگے کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، ہے نا. یہ بھی ایک شکریہ ہے، لیکن اس میں بھی بہت ایسا نہ ہو کہ فضول خرچی کی طرف چلے جائے. تو ایسے طریقے سے مالدار تھے. اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ کہ ہاں کمبل کی تجارت تھی، بہت بڑے تاجر تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ بہت بڑے تاجر تھے. تو تجارت اور کاروبار کرنا سب سے ہی برا نہیں ہے، لیکن اتنا نہ لگے کہ جس سے کہ مقصد فوت ہو جائے اور اپنا جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس میں کمی آ جائے. صرف یہ کہنا پڑے گا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. پھر ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے جس میں لگ کے آدمی اپنی آخرت سے، دین کی محنت سے، مقصد زندگی سے غافل ہو جائے. ہمارے اقبال شیخ صاحب دماغ بہت زیادہ گہرے عادت کی، جو کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے تھے لفظ محمد کا خلاصہ کیا ہے. اب کہاں سے لائے معلوم نہیں، لیکن وہ بولتے تھے میم سے بولے مقصد، میم سے مقصد، ہے سے حیات، حیات مسجد نہیں زندگی، ہے سے حیات، اور میم سے مسلم اور دال سے دعوت. مقصد حیات مسلم دعوت، مقصد حیات مسلم. تو جب میں جبوتی میں ابھی ان سے کہا، عربی والے تھے اور حبشہ والے بہت خوش ہوئے، بولے کیا بات ہے، بولے یہی ہے اپنا مقصد حیات مسلم دعوت ہے، مقصد حیات مسلم دعوت ہے. تو اس میں کمی نہ آئے. پھر آپ جو کمانا ہے کماؤ، کروڑ پتی بنو، ہے نا. بقول مولانا یونس صاحب کے پورے گاؤں کے تم مالک بن جاؤ، پورا گاؤں تم خرید لو. 1-2 پلاٹ کی کیا بات ہے، پورے گاؤں کو خرید لو تم، لیکن دین کے کام کے ساتھ. سب تو کما رہے، جیسے صحابہ عبد الرحمان ابن عوف ہے نا، کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی، لیکن صحابی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں. اور حضرت عمر نے خلافت کے فیصلے کا انحصار عبد الرحمان ابن عوف کی طرف رکھا کہ اگر 3 ہو جاتے ہیں تو پھر کس کو خلیفہ مانا جائے. تو کہا کہ جس طرف عبد الرحمان ابن عوف ہوں گے اس طرف کے فیصلے کو مانا جائے گا. یہ مقام اور مرتبہ تھا. اور اتنی مشغولی کے باوجود معارف الحدیث میں مولانا منظور احمد نعمانی لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ملتا جس میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہوں اور عبد الرحمان ابن عوف اس غزوے میں نہ گئے. ہاں سمجھے، ظفر سیٹھ، عبد الرحمان سیٹھ تھے خالد بن. ایسے سیٹھ بننے کی دعوت ہے اپنے یہاں، ایسے سیٹھ بنو. مفتی صاحب سے پوچھنا اتنا چھوڑا تھا، اس کے بعد بھی دین کے کام میں کبھی انہیں پورا لٹا کے 2-3 مرتبہ سب لگا دیا اور پھر کروڑ پتی بن کے بتا دیا کہ کمانا ہم بھی جانتے ہیں. ہاں، کما کر دین کا کام کرنا اور دین کا کام کرتے ہوئے کمانا. اس کے جو اللہ نے دیا اس سے راضی رہے. اور چوتھی بات یہ فرمائی والی استعداد للموت قبل الرحیل، یعنی موت کی تیاری میں لگے رہنا قبل اس کے کہ موت آ جائے. یعنی دنیا سے کوچ کا وقت آ جائے، دنیا سے رحلت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے موت کی تیاری میں لگے رہنا. یہ 4 چیزیں تقوی کا خلاصہ ہے. اللہ کا ڈر و خوف، اپنا عمل قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اور تھوڑی روزی پر راضی رہنا، قناعت، اور چوتھے موت کی تیاری میں لگی رہنا. یہ ہے تقوی. تو روزے کے ذریعے سے صفت تقوی پیدا کرنا ہے. 5 انعام تو وہ ہو گیا، اور تقوی کیا ہے یہ آپ نے سن لیا. اور ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، پگڈنڈی، ایک ہی آدمی کے جانے کا راستہ ہو؟ کہا کہ ہاں.
بولے کیسے گزرتے ہیں؟ بولے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور جسم کو سکوڑ کر کہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کوئی کانٹا کپڑے کو پھنس کر پھاڑ نہ دے، کپڑے میں پھنس کر، اس طرح۔ تو بولے بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اپنی طرف، دنیا کی معلوفات، خواہشات، دنیا کی چیزیں یہ اپنی طرف کھینچے گی، اس میں سے اپنے آپ کو اس طرح زندگی گزار دو بچتے بچاتے کہ اس کی ہوا اپنے کو نہ لگے دنیا کی۔ یہ ہے تقویٰ۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، دل کو مال کی محبت سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری راہ میں مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، اور کتنی ہے؟ بہت تھوڑی ہے، علماء سے پوچھیں گے بتائیں گے کتنی ہے؟ 1000 روپے، 40واں حصہ، بس 40واں حصہ، 100 پہ 2.5 روپیہ ہے نا، 1000 پہ 25 روپیہ، 1 لاکھ پہ 2500 روپیہ، بہت تھوڑا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے، حساب لگاؤ، حساب کرو، اور کچھ زیادہ ہی ادا کرو اور مستحق تک پہنچاؤ۔ 2 ضروری چیزیں ہیں، حساب بھی کرو کتنی فرض ہے اور پہنچانا بھی ہے مستحق تک۔ بعض دفعے مستحقین میں بھی اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہو، ایسا ہی رہتے ہیں۔ ہاں، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ صفت پیدا کرنا چاہیے کہ میری محبت دل میں ہو، مال کی محبت نکلے، میرے نام پہ مال قربان کرو۔ اور حج کے ذریعے سے وطن کی محبت بھی، اہل و عیال کی، دوست احباب کی، سب کی محبت۔ تو اللہ نے ہر عمل ایسا دیا ہے جس کے ذریعے سے بندے کے اندر صفات پیدا ہو، اور اپنے کام میں بھی بار بار صفات کا مذاکرہ ہے کہ بھئی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ صفت ایمان ہے اور صفت نماز ہے، علم کی صفت ہے، ذکر ہے، لیکن ابھی تک ہم ویسی محنت نہیں کر پا رہے ہیں جیسی کرنا چاہیے تاکہ یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائے۔ جیسا کہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مجھے 2 خطرات ہیں کام کرنے والوں پر۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ کام تو ہو نہ رہا ہو اور کام کرنے والے یہ سمجھ رہے ہو کہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بہت لوگ آگے گئے، بہت جماعت نکل گئی، بہت مجمع جڑ گیا، بہت اچھا کھانے کا انتظام، بہت اچھا کام ہوا۔ یقیناً یہ بھی اچھا کام ہی میں شمار ہے، لیکن فقط یہی ہو جانا یہ کام کا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ کام کرنے والوں میں یہ جو صفات ہے نا، جس کو ہم 6 نمبر کہتے ہیں، یہ اپنے اندر آئے، یہ ہے کام کا ہونا۔ بلکہ ایک دفعہ پرانوں کے جوڑ میں جو عربیہ کوڈ کے اندر ہوا تھا، تو پرانوں میں جب مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ آئے، تو میں حضرت سے پوچھ کر آیا ہوں کہ آپ اپنے مجمع کے اندر کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے مجمع سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ مجمع پورے ملک سے کھینچ کر آیا ہے، تو آپ اپنے اس مجمع سے کام کرنے والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ بولے حضرت نے یہ کہا کہ جا کر کہو کہ جس چیز کی ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں کتنی آ رہی ہے، اس کی ہر ساتھی فکر کرے، یعنی جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، نماز کی، علم و ذکر کی، یہ اپنی زندگیوں میں کتنی آ رہی ہے، یعنی ہمارا عمل ہمارے قول کی تکذیب کر رہا ہے یا تصدیق کر رہا ہے؟ ہمارا عمل ہمارے قول کی تکذیب کر رہا ہے یا تصدیق؟ تصدیق اس وقت کرے گا جب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہو، اور اگر کہہ رہے اور کر نہیں رہے تو پھر تکذیب ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعوت نہ دیں، دعوت ہے ہی اپنے اندر صفات کے لانے کی، کیوں کہ یہ ساری صفات صفت تبلیغ کے راستے سے آئے گی۔ جتنا اس کی دعوت دیں گے، جیسا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہوتی تھی میں اس کی خوب لوگوں کو ترغیب دیا کرتا ہوں تاکہ وہ صفت میرے اندر آ جائے، اور جس سے مجھے بچنا ہوتا ہے تو میں اس کی خوب جو ہے مذمت بیان کرتا ہوں کہ یہ عمل، یہ بڑا اس میں برائی ہے، بڑا اس میں گناہ ہے، بڑی اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، بڑے خطرات ہیں۔ تو دعوت کے راستے سے ہی آئیں گے۔ کبھی کبھی شیطان یہ بھی پٹی پڑا دیتا ہے، بولے تو عمل کرتے ہی نہیں تو کیا کرے گا لوگوں کو دعوت دے کے، بہت سے اس وجہ سے بھی دعوت نہیں دیتی۔ یہ بھی شیطان کا ایک نورانی داؤ ہے، نورانی داؤ۔ ہاں، تو دعوت، بلکہ اسی پر مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ کہو تو کرو بھی، کہو تو کرو بھی۔ یہ اسی لیے مؤذن کو کہا گیا ہے کہ اذان دے تو اقامت وہی پڑھے، الا یہ کہ کسی کو اجازت دے تو اقامت وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر اجازت نہ دے تو بغیر مؤذن کی اجازت کے اقامت ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے ہم کو بلایا ہے، ہم آ تو گئے، وہ ہے کہ نہیں مسجد میں،
جس نے ہم کو بلایا تو اس کو دیکھیں گے ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو دونوں بات ہے، یعنی اپنے کو سائملٹینیسلی دعوت بھی دینا ہے، عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ دو زندگی تو ہے نہیں کہ ایک زندگی میں عمل کو لائیں گے اور پھر دوسری زندگی میں آئیں گے تو دعوت دیں گے۔ تو اگر دو زندگی ہوتی تب تو ٹھیک تھا یہ کہ بھئی پہلے اپنے کو اپن مسلح بن جاؤ پھر اصلاح کریں گے، نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ اپنی اصلاح بھی کرنا ہے، امت کی بھی فکر کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں یہی کہا گیا ہے کہ دین پر چلتے ہوئے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانا۔ تو کام کا ہونا یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں صفات آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کام کرنے والوں کی نظر جو ہے وہ خالق سے ہٹ کر مخلوق پر آ رہی ہے، تو اپنی نگاہ مخلوق پر نہ ہے۔ اگر مخلوق پر آئے گی تو پھر اپنے لیے جو ہے ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہو گیا کہ ان سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے، اور جب یہ یقین آئے گا تو پھر آدمی کا جمنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ استقامت جو ہے یقین کے بغیر نہیں ہے۔ چار چیزیں تو یقین کے راستے سے ہی آئے گی، یقین کے بغیر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، اخلاص ہی ایمان ہے، اور اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا یقین والوں کے ساتھ ہے، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور اجر کا ملنا یہ بھی یقین والوں کے لیے کے حق میں ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، وعدوں کا پورا ہونا اور اجر کا ملنا اعمال پر دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اخلاص اور استقامت۔ تو استقامت کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہوگا تو چلے پر بھی استقامت رہے گی، سہروزہ پر بھی استقامت رہے گی، دو گشتوں پر بھی، ورنہ ایک گشت کرتے ہیں اور دوسرے گشت میں بولے کتنے رہتے، بولے 4 رہتے، 3 رہتے، اور پہلے گشت میں 15 رہتے، تو وہ جو دنیا روکتی ہے نا وہ اس کا یقین۔ اس کے لیے دوستو ہمیں جو ہے صفات کو پیدا کرنا، اور صفات جو ہے نا وہ بغیر محنت کے نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے ہاتھ نہیں آتی۔ اب یہ روزہ جو رکھایا جا رہا ہے کس کے لیے کہ صفت تقویٰ اپنے اندر آ جائے، ہے نا؟ تو روزہ اگر روزہ ہوگا تو وہ صفت پیدا ہوگی جو روزے کے ذریعے سے مطلوب ہے۔ نماز ہوگی تو نماز برائیوں سے روکے گی، تو اس کو بنانا پڑے گا، نماز ویسی بن جائے، روزہ ویسا ہو جائے جیسا رکھنا چاہیے، نماز ویسی ہو جائے جیسی پڑھنی چاہیے، تو پھر اس کے نتائج اور اس کے فضائل وہ ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوں گے، اس کا ظہور ہوگا، اس کے اثرات پائے جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ماہ مبارک بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں، متمرد بھی، اور اگر جیسا کہ پوری اس میں بحث لکھی علماء نے کہ سرکش شیاطین کا بھی تذکرہ ہے اور مطلق شیاطین کا بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو وہ نیکی کا کام جو غیر رمضان میں کرنا بظاہر مشکل ہوتا ہے وہ رمضان میں آسان ہو جاتے ہیں، اور نفس بھی بھوکا رہنے سے زیر ہوتا ہے نا، قابو میں رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگتا ہے، وساوس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ پھر طبیعت اس کی خیر کی طرف ہی چلتی ہے کہ چلو کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ دعا مانگ لیں، کچھ دعوت کی محنت کر لیں۔ اور یہ مہینہ ہدایت کا بھی ہے اور عبادت کا بھی ہے، دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اپنے حضرت فرماتے ہیں دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنا ہے، اور ہمارا کام ہی دونوں کو جمع کرنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم عبادت میں زیادہ مشغول ہو جاتے، منع نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ضرور عبادت کرنا، لیکن دعوت کو بھی اپنی جگہ رکھنا ہے۔ جیسے دن میں دعوت، رات میں عبادت، یہ تو نبی کی زندگی میں بھی ملتا ہے، سنت ہے، اور بزرگوں کی زندگی میں بھی کہ اپنے مخلوق تقسیم کر رکھا اپنے اوقات کو، دن مخلوق کے لیے، رات خالق کے لیے۔ ہے اللہ رات اچھی نہیں لگتی تجھ سے راز و نیاز کے بغیر، اور دن اچھا نہیں لگتا تیری عبادت کے بغیر، تو یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ام العبادت ہے۔ کیا ہے؟ ام العبادت ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں تو پورے دور سے دن ہمارا دعوت میں گزرے اور رات عبادت میں، پورا مہینہ فارغ کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ تو اپنے کو فارغ کر لیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ، ہونا تو یہ چاہیے کہ 11 مہینہ بہت کچھ کمایا ہے، بقول حضرت شیخ کے ایک مہینہ اگر مر مٹیں کا لفظ ہے نا، کہ دین کی محنت میں اور عبادت دعوت میں مر مٹیں۔ بعض لوگ تو ماشاءاللہ واقعی ایسا کم دیتے ہیں کہ شعبان ہی میں کپڑے، عید کے جوتے، چپل سب لے کے آ جاتے ہیں تاکہ رمضان میں اس کا کوئی جھنجٹ ہی نہ رہے، پورا رمضان دعوت عبادت کے لیے فارغ رہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ بار بار کہاں ملے گا زندگی میں، سال میں ایک دفعہ ملتا ہے، آئندہ ملے گا نہیں ملے گا، تو بہترین موقع ہے۔ یعنی 17 رمضان کو تو بدر کا معرکہ پیش آیا اور 12 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 2 غزوات اس ماہ مبارک میں ہوئی،
بلکہ نمازوں میں خفت یا قصر اس لیے کی گئی کہ کام میں کمی نہیں آنی چاہیے اللہ کے راستے میں، چاہے نماز میں عبادت میں چاہے اس کو ہاف کر دے، لیکن عبادت میں کمی، دعوت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے یہ مزاج اپنے شہر کا بننا چاہیے۔ ویسے تو اتنا ہی ابھی بنا ہے کہ 15 شعبان کو نکل جاتے، جو نکل گئے وہ نکل گئے، بولتے نا کہ یہ وہ کاروان حیات ہے کہ سفر ہی جس کا ثبات ہے، یہ وہ کاروان حیات ہے کہ سفر ہی جس کا ثبات ہے، جو رکا ذرا وہ کچل گیا، جو رکا ذرا وہ کچل گیا، جو نکل گیا وہ نکل گیا، جو نکل گیا ہو ہاں تو وہ نکل گیا۔ اس لیے 15 کو تو نکل گیا، باقی لوگ دیکھو تب گئے، سب کچل گئے، نکل ہی نہیں تھے، باؤ بنا کے رکھے عید کو، بولے باؤ عید بات، بولے عید بات جائیں گے۔ تو اس میں پہلے تو معمول تھا اپنے یہاں بھی کچھ دنوں تک رہا، آج کل وہ بھی بھول گئے۔ 1 رمضان کو یا 17 رمضان کو جماعتیں نکل جاتی تھی، چاہے گرتے پڑتے پورے شہر سے 1-2 جماعتیں صحیح، لیکن چلی جاتی تھی 1 رمضان کو 17 رمضان کو۔ اب اپن لوگ تو رمضان میں نکلنا ہی بھول گئے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ہر سال نہیں جا سکتے تو کیا تشکیل بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے جانے والے، بھائی 1 سال آپ گئے تو دوسرے سال کوئی اور جائے گا، تشکیل میں ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ تشکیل سے کیوں رکتے ہیں؟ تو ہدایت کا مہینہ ہے، اس لیے 1 رمضان کی ایک جماعت الحمدللہ کچھ فکر کی ساتھیوں سے نکل گئی، تو 1 رمضان کی جماعت اللہ نے نکال دی، لاج رکھ لی۔ اب 17 کی بھی نکل جائے ہے نا، تو 17 کے اعتبار سے بتائیں آنے والے ہفتے، بلکہ ابھی تو نقد بتائیں 1 والے، 17 تو بعد کی بات ہے، ابھی تو 1 والے بتائیں کہ 1 رمضان سے جماعت میں نکل تو گئی ہے، لیکن جو کسی سے نہیں جا سکے ابھی بھی موقع ہے، ماشاءاللہ جماعت ابھی یہیں چل رہی ہے، اس میں جوڑا جا سکتا ہے، اور اس کا رخ یولا اطراف کا ہے، بعد میں کل یولا چلی جائے گی جماعت۔ اب اس کے لیے بتائیں 1 رمضان والے اگر کسی سے نہیں گئے تو کل سے بتا دیں 4 رمضان سے ہی صحیح، نہیں 1 تو 4 صحیح ہے نا، کیا کل 4 رمضان ہے، 4 سے نکل جائے۔ نظام الدین میں تو نقد تشکیل ہوتی ہے 4 مہینے کی، 15 شعبان سے شروع ہو جاتی، بلکہ شعبان ہی سے 4 مہینے کی جماعت ہے ان مہینوں میں۔ اب ہمت کر کے بولیں اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا إله إلا الله، نستغفر الله، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا من قول أو فعل أو عمل، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک میں دعوت العبادت کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی اے اللہ فکر عطا فرما، ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عوام الناس سے اختلاط کر کے انہیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مزاج میں دعوت کو داخل فرما، اے اللہ دین کا داعی بنا، اسلام کا سپاہی بنا، اے اللہ اپنے راستے کا مجاہد بنا، اے اللہ اپنی رضا کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے جتنے اعمال ہیں اس کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیں قبول فرما، ہر عشرے میں نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اخیرہ میں اعتکاف کی دولت سے سرفراز فرما، اور شب قدر کی تلاش کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت مؤکدہ اعتکاف کو بھی اے اللہ اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بلاؤں کو رفع فرما، دفع فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کو قرضوں سے سبکدوش فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ نظام الدین کی حفاظت فرما، پورے عالم میں جتنے دینی مراکز ہیں، قرآنی مکاتب ہیں، عربی مدارس ہیں، مساجد ہیں، مقادر ہیں، معابد ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما، دن دونی راؤ چوکی ترقی عطا فرما، اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ کام کو پہلے سے بہتر حالت میں جاری اور ساری فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما، مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم فرما، صحت تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اخلاص استخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ اپنے وقت پر کمال ایمان پر فرما، سوء خاتمے سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کی ہلاکتوں سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، شدت حساب سے محفوظ فرما، مرنے کے بعد کی ابدی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، مرنے سے پہلے سچی پکی مقبول توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لائق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سے ملاقات کا شوق عطا فرما، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت، میدان محشر میں، پلسرات پر، ہر جگہ سب کا، پوری امت کا بیڑا پار فرما، جگہ حساب کتاب کی جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔